اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں خوش آمدید۔ آج ہم دو موضوع پہ بات کریں گے۔ ایک جو بلومبرگ نے جو پاکستانی کرنسی کے اوپر ایک پازیٹیو جو ہینڈ آؤٹ ایشو کیا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، اور تقریباً جو ہے جو فائنینشیل ٹائمز وغیرہ یا اچھے بڑے اخبارات نے بھی اس کو کافی نقل کیا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو کی ہے ایک پریس کانفرنس کے، جس میں غیر قانونی طور پہ آپریشن ہو رہے تھے، گردے ریموو ہو رہے تھے، اس کی ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو ہماری کرنسی کچھ سٹیبل ہوئی ہے۔ تو اس میں بے شمار باتیں جو ہے آپ نے سن بھی لی ہوں گی، لیکن کرنسی جتنی ڈی سٹیبل ہو، جتنی ڈاؤن گریڈ ہو، اس کا جو فائدہ ہے وہ اسمگلروں کو اور باقیوں کو تو ہوتا ہی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ پاکستان میں جو خوشی ہوتی ہے وہ آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن یا ایکسپورٹر کو ہوتی ہے، اور جن کا یہ دعویٰ ہوا کرتا تھا آج سے 2-3 سال پہلے کہ اس کو زبردستی آپ نے رکھا ہوا ہے، اگر یہ زیادہ اس کو اگر آپ مارکیٹ فورسز اس کی ڈیٹرمن کریں پرائس، تو ہم ایکسپورٹ کو جو ہے $70 تک لے جائیں گے، جیسے کہ یہ گور اعجاز وغیرہ ابھی بھی کہتے ہیں۔ تو اب جو سٹیبل ہوئی ہے کرنسی، تو اس کے جو ہے اس کا کریڈٹ لینے کے لیے ایک بڑی لمبی قطار ہے جو ہے، اس میں فائنانس منسٹر سے لے کے اور کامرس منسٹر اور بیوروکریٹ اور ایڈوائزر اور یہ سارے کے سارے بینکس، ایکسچینج کمپنیاں، لیکن اس میں جس بندے کو کریڈٹ جاتا ہے وہ آرمی چیف، یا جو انہوں نے ایک وہ انیشیٹو لی، اور یہ تو یہاں تک تو ہو گیا۔ ابھی یہ ہوا ہے کہ اگر اتنا نقصان ملک کا ہوا ہے، وہ لوگ اس طریقے سے پکڑے نہیں گئے، یا تو بھاگ گئے ہیں یا انڈر گراؤنڈ ہیں، تو یہ آپریشن جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، اور 250 سے اندر آ جائے گا انشاءاللہ جو ہمارا جو ڈالر ہے۔ دوسرا، یہاں سے جو لوگ بہت فریلی لے کے جاتے ہیں، ہمیں افغانستان سے سیکھ لینا چاہیے۔ افغانستان والوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو بندہ باہر جاتا ہے ملک سے، اس کو وہ ایک جو اگر لینڈ روٹ سے جائے تو وہ $500 لے کے جاتا ہے، اور اگر بائی ایئر جائے تو $5000۔ ہم اس سے ڈبل کر دیں تو اس سے جو کیری کرتے ہیں لوگ، تو وہ جو ہے بہتر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو لوگوں کی جو انہوں نے افغانستان نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی کرنسی جو ہے جو پورے وہاں پہ ایز اے کرنسی تقریباً اس کی میں ڈیلنگ ہو رہی تھی، اس پہ بھی پابندی لگائی ہے، اور ڈالر پہ بھی۔ تو پاکستان میں ضروری ہے کہ یہاں پہ ڈالر کے لین دین پہ پابندی، ڈالر صرف جو ہے ایکسچینج کمپنی اور بینکوں میں ہو، سرنڈر ہو، باقی پاک کرنسی میں جو ہے وہ کاروبار ہو، اس کا بھی بہت امپیکٹ پڑے گا۔ اچھا، دوسری جو بات ہے وہ ہے جناب گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن کی اللیگل۔ تو مجھے پہلے جو پاکستان میں ٹرانسپلانٹیشن کا ہوا تھا، آپریشن ہوا تھا، ڈاکٹر رضوی جو ہے، ادیب الحسن رضوی جو ہے ہمارے ملک کا جو ہے وہ بہت ہی بڑے ڈاکٹر اور پرائڈ ہیں، انہوں نے کیا تھا۔ تو وہ رشید حسرت صاحب سے ہمارے دوست، ہمارے سابقہ وزیر اعظم جو سردار یعقوب صاحب ہیں، ان کے عزیز تھے، تو ان کا ہوا تھا، اور اس سے لے کے اس سے چونکہ وہ پہلا آپریشن تھا، اس کے بارے میں جو اور بھی جو معلومات ہیں، اس زمانے میں کتنا مشکل تھا، 2-3 کمرے تھے اس وقت سول ہاسپٹل کراچی میں۔ وہاں سے جو سفر شروع ہوا تھا ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کا، تو اس وقت پاکستان میں گردوں کا ہر قسم کا علاج جو ہے، خواہ وہ ٹرانسپلانٹیشن کا ہو، خواہ وہ جو ہے لیور ٹرانسپلانٹیشن کا ہو، اس کے علاوہ بہت اچھے جو ہیں ہمارے پاس جو ہیں وہ ادارے موجود ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی موجود ہیں، وہ ذرا مہنگے ہیں، جیسے لیور ٹرانسپلانٹیشن کا 40-50 لاکھ ہے، تو اس کا فری گورنمنٹ میں ہوتا ہے۔ بون میرو کا گورنمنٹ سندھ میں جو ہے فری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کراچی میں جائیں تو SIUT سے کوئی بہتر ادارہ ہی نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے آپ جا سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے باوجود جو ہے غریب لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے۔ تو یہ ایک پبلک سروس میسیج ہے کہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، پاکستان میں تقریباً ہر شہر میں فری علاج ہوتا ہے، جو ٹرانسپلانٹیشن بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہو جاتا ہے جو گردوں کا علاج جو ہے، ڈائلیسس بھی فری میں ہو جاتے ہیں، یا تھوڑا بہت اس پہ پیسے لگتے ہیں۔ لیکن یہ جو کام ہے یہ بالکل اللیگل ہے، اور جو ڈاکٹر صاحب پکڑے گئے ہیں آج جن کا کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے جو اس میں حیران کن بات یہ اگر آپ ٹریبیون یا ڈان وغیرہ کے اخبارات دیکھیں، 23 مارچ کو بھی یہی بندہ پکڑا گیا تھا۔ اس کو چھوڑوایا کس نے ہے؟ یہ تو یہ بات بنتی ہے کہ اس کو چھوڑا کسی عدالت نے، اور کسی نے کیوں چھوڑا ہے؟ پھر more than 300 لوگوں کے جو ہے انہوں نے غیر قانونی گھروں میں آپریشن کیے ہیں،
اور نقوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹرانسپلانٹیشن جو ہے ان کی جو آگے جو فائنل ڈیسٹینیشن تھی وہ آزاد کشمیر تھی. میں نے یہاں ڈاکٹروں سے بھی پوچھا ہے, میرے بچے بھی ڈاکٹرز ہیں, تو کوئی اس بارے میں ہمیں کلو نہیں مل رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزاد کشمیر میں گردے کی بیماریاں بہت ہیں, کڈنی فیلئر کیسز بہت ہیں. میرے اپنے ایک کزن ہیں, ان کی ڈیتھ ہوئی, ایک دوست کی ہوئی, پھر میرا ایک کزن اس کا کل ڈائلسس ہوا ہے. وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی وجہ ہے, اس کے اوپر تو دیکھنا وہ دوسری بات ہے. لیکن یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے اور لوگوں میں یہ کم از کم اویئرنیس ہونی چاہیے کہ بجائے اس کے اگر آپ کو ڈونر نہیں مل رہا ہے تو اس کے بھی جو ہے ایک سسٹم موجود ہے, ہاسپٹلس کے پاس ہوتے ہیں جو ہے وہ کڈنیز ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں جو حکومت پاکستان نے اور جو صوبائی حکومتیں, اس میں ایک جو ہے ڈیٹیل ایک قانون سازی کروائی تھی ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب نے, یہ جو ہے تاکہ آرگن جو ہے یہ بیچے نہ جا سکیں, لیور اور یہ جو ہے یہ ان کی ڈونیشن ہونی چاہیے, یہ کلچر جا کے ڈونیشن کا جو ہے وہ فروغ پائی. تو اس سلسلے میں ایک دفعہ پھر میں کچھ اداروں کے نام لے لوں, بے شمار ہیں. کینسر کے جو ہے اس کا بھی علاج فری میں ہوتا ہے, اور گردوں کا بھی ہوتا ہے, ٹرانسپلانٹیشن کا بھی ہوتا ہے, لیور ٹرانسپلانٹیشن کا بھی ہوتا ہے, اور دنیا میں واحد ہاسپٹل ہے گورنمنٹ جہاں پہ فری بون میرو کا بھی آپریشن جو ہے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو ہاسپٹلز ہیں اور یہ ڈاکٹرز جو ہیں جو یہ صحت کارڈ ہے اس کا بہت برا استعمال کر رہے ہیں. عام آدمی جب کارڈ لے کے جاتا ہے تو وہ ایک ہاسپٹل جو ہے وہ اس کو جو ہے کوئی پروسیجر کر دیتا ہے, کوئی جو ہے جتنے ہر قسم کے وہ ٹیسٹ کر کے دوسرے کے پاس بھیجتے ہیں, تیسرے کے پاس بھیجتے ہیں, اور جب اس کی دوائی جب اس کی بیماری پکڑی جاتی ہے پتہ چلا اس کو 10 لاکھ روپے وہ سارے کھا پی کے ہیں, لیبارٹری سے الٹے سیدھے ٹیسٹ کرا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی جو ہے کوئی چیک ہونا چاہیے, اور یہ جو پینل پہ جو ہاسپٹل ہیں ان کا انہیں ری وزٹ کرنا چاہیے تاکہ غریب لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ جو پیسے تو فنڈ سے ہیں, بیت المال سے ہیں, یا گورنمنٹ آف پاکستان کے یا عوام کے ٹیکسز سے ہیں, یا ڈونیشن کے جو بھی ہوں, وہ ضائع نہیں ہونے چاہیے. تو ہاسپٹلز نے جو ہے یہ کاروبار بنا لیا, جو تھوڑے ہلکے اس کے ہاسپٹل ہیں جو جن کا سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ سارے پیسے اس میں سے خرچ کرا دیتے ہیں. تو یہ ایک پبلک سروس میسیج. تو ہماری جو کرنسی کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کا کریڈٹ بھی جو ہے وہ اداروں کو جاتا ہے ظاہر ہے. اس میں جنرل عاصم منیر صاحب اور دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے اچھا کیا, اور جو لوگ یہ میڈیکل کے شعبے میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, پرٹیکولرلی یہ جو فری کا علاج ہے سندھ میں بہت اچھا. سندھ میں ایک میں بھول گیا ہوں, ایک انڈس ہاسپٹل ہے ڈاکٹر باری خان صاحب کا, وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اور یہ سارے جو ہے لوگوں نہ پتہ ہونے کی وجہ سے جو ہے 20-20, 30-30 لاکھ روپے گردے کے دیتے ہیں. اتنے ایسے نہیں ہونا چاہیے, یہ غیر قانونی کام ہے, پھر اس کو جو ہے وہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آخر میں ہم متوقع کرتے ہیں کہ جو یہ لوگ پکڑے گئے ہیں اس دفعہ ان کو کوئی نہیں چھوڑے گا. یہ جو ہے یہ تو بہت بڑی خبر آئی تھی, اور اس ڈاکٹر کا نام آیا تھا, یہ ٹیکسلے سے ہی گرفتار ہوا تھا کہ اس کے گینگ بھی پکڑا گیا, یہ بھی, اور دوبارہ سے 3 مہینے کے بچے یا 6 مہینے کے بعد دوبارہ پکڑا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر بھی ایک کوشچن مارک ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.